بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ تین چار عدالتیں جو ہیں یہاں تشریف لے آئی ہیں۔ میرے خیال میں اڈیالہ جیل میں ہی عدالتوں کو منتقل کر دینا چاہیے۔ اگر اس طرح سے آپ ججز یہاں آنا شروع کر دیں تو پھر انصاف کی تو تضحیق اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے وکلاء کے ساتھ بھی جو مشقت لی جا رہی ہے ہمیں، ایک طرف ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ایک طرف ہم ہائی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، ایک طرف ہم جیل میں آ کر پیش ہوتے ہیں، مغرب تک جو ہے، صبح سے لے کر مغرب تک ہمیں جو ہے یہ اس طرح سے ہمارے سے مشقت لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہمیں بھی شاید اسی طرح سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل میں نے عرض کیا جج صاحبان کو کہ جی اس طرح کا ظلم نہ کریں، آج تک ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے الیکشنز میں بھی لڑنا ہے، الیکشنز میں آیا چاہتے ہیں، باہر کے کل الیکشن سے اس پہ بھی چھٹی نہ ملی، پھر جنرل الیکشنز جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں، کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے ہمیں۔ تو یہ باہر کے آج جو تھے وہ جج صاحب، ایک تو آئے جو عدت والی تھی اس میں آئے، ایک سائفر والے، اور ایک تیسرے جج صاحب جو ہے نیب کورٹ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ والے محمد بشیر صاحب تھے۔ ان کے توشہ خانہ کا کیس تھا اور وہ 3-3:30 بجے شروعات ہوئی، اور ابھی جا کے وہ جو ہے وہ رحیم اللہ خان جو ہے ایک ڈپٹی کونسل جنرل جو UAE میں پاکستانی تھا، وہ تشریف لائے تھے وہاں سے، اور اس کا جزوی بیان ہوا ہے۔ بقیہ کے لیے کل 12 بجے کے بعد کا وقت دیا گیا ہے۔ 2 اور گواہان آئے ہوئے ہیں، اس پر آج سے راسل جرح کی گئی ہے۔ اس کا بیان یہ تھا کہ میں نے تو صرف جو ہے تصدیق کی ہے، ایک بیان الفی کی، اور جو انہوں نے تخمینہ کروایا تھا ایک پرائیویٹ دکان سے جا کر فوٹو دکھا کر زیورات کا توشہ خانے کے، تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ اس نے جہاں لے کر گئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اوریجنل جب تک زیور نہیں لائیں گے اس کا تخمینہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک میعاد مانگی تھی کہ اتنی سے میعاد سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایمرجنسی ہے، اور ایمرجنسی کی بنیاد پر یعنی وہ ایک وچ ہنٹنگ شروع کر دی، اور اپنی من پسند ایک ایمبیسی کے بندے کو جو ترین صاحب کا رشتہ دار بھی تھا اس کو بھیج کر، اور انہوں نے جو ہے تخمینہ لگوایا جو آسمانوں سے چھو رہا تھا تخمینہ۔ وہ سب جعلی کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ کوئی ملک اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ اس میں کہ ملک میں جا کر آپ دکانیں پھرتے رہیں اور دکانوں سے آپ تخمینے لگواتے رہیں۔ میوچول اسسٹنس کی جو بات ہوئی تھی کہ 2 ملکوں کے درمیان ہو، تو وہ میوچول اسسٹنس بھی سرکاری سطح پر ہوتا ہے، وہ کسی ذاتی طور پر دکانوں میں جا کے چھان بین کر کے آپ اپنی من پسند دکان یا دکاندار سے آپ قیمت کے تخمینہ تصویریں دیکھ کر نہیں لگوا سکتے۔ تو یہ اگر اس طرح سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس طرح کا توشہ خانہ کا مقدمہ ہے۔ مجھے مماثلت ملی اس کی جب بے نظیر بھٹو کے ہم کیسز کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ایک ہار کی تصویر دکھائی گئی، اور سوئٹزرلینڈ کے ایک جو ہے اس وقت کے اکاؤنٹیبلٹی جج، وہ مرحوم فوت ہو گئے ہائی کورٹ کے جج صاحب، انہوں نے بھیجا تھا ایک کمیشن بنا کر، اور اس کمیشن میں وہاں جا کر جو ہے اس تصویر دکھا کر اس دکاندار سے پوچھا تھا کہ یہ تمہاری خرید کردہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے مذاق نیب جو ہے یہ کرتی رہتی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آج یہاں کی کارروائی ہے۔ سپریم جی یہ بتائیے گا کہ آپ کا پلان بی جو تھا وہ پوری طرح ناکام ہو گیا، تو جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس ایگریمنٹ کے سائن کے اوپر اگر اپنے آپ کے سگنیچر بھی ہوتے ہیں وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ میں نے سپریم کورٹ میں بتایا، میں نے کہا جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی کئی سال سے ہم ایک پولیٹیکل ایک الیکٹورل الائنس کر کے 3 پیس 4 پیس کے اختیار دے کر تیر پر الیکشن لڑتی ہے ہمیشہ،
لیکن کیا کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام لیا ہے؟ ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا نام لیتی ہے، اور یہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے۔ ہم نے 5 دن سے 1 ہفتہ پورا لگا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ پارلیز ہوئی، باقاعدہ ان کو 7 سیٹیں دینا ہم نے کی، اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو آپ ہی کی پارلیمانی پارٹی ہوگی اور وہی جو ہے اس کے تابع وہ کام کریں گے۔ اور یہ جب وہ شیخو پورہ میں واپس جاتے ہیں سائن کر کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا، اور پھر کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر لا کر اس کا جو ہے بیان طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھ کے اس کو سنایا گیا۔ اور آپ نے دیکھا یہ اسی کا شخصانہ ہے، جس طرح سے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو تھے ان کو اٹھا کر اور ان سے توبہ صاحب کے جو ہے کلمات کہلوائے گئے تھے اور ان کی مذمت کروائی گئی تھی 9 مئی کی، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کو آزادی دلا کر، اور پھر جس طرح سے آئی پی پی بنائی گئی اور جس طرح سے وہ جو ہے خٹک صاحب کی جو پارٹی اس میں سے بنائی گئی، یہ عین وہی اسکرپٹڈ تھا جس طریقے سے اسے اٹھا لیا گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بددیانتی کہ انہوں نے یعنی وہ فوراً ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میں خود ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب میں نے نظریاتی کا دیا، تو انہوں نے کہا کھوسا صاحب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک جو پارٹی والا بندہ دوسری پارٹی کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، لہذا آپ کو بلے باز کا سمبل نہیں دیا جا سکتا۔ اور مجھے انہوں نے کے کا سمبل پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر دیا گیا، کے فور کے فور خان بنتا ہے عمران خان، کے فور کھوسا بنتا ہے، کے فور کنگ بنتا ہے، کے فور کیٹو بنتا ہے، اور کیا ٹرائب بھی بنتا ہے۔ اور باہر کا میرا سمبل جو ہے وہ NA122 سے جو ڈیفنس اور کینٹونمنٹ لگتا ہے اس میں کے ہے، اور میرا جو ہے یہ اور میں نے یہی بتایا کہ ہم تو ایک سمبل لینے گئے تھے، انہوں نے پوری جانجا میں دے دی ہے، کٹورا بھی دے دیا ہے، انہوں نے بیڈ بھی دے دیا ہے، انہوں نے بستر بھی دے دیا ہے، انہوں نے کتنے گواہان پیش کیے گئے ان کے نام؟ ایک ہی بتا دیا میں نے۔ دیکھیں پلان بی ہم تو میں نے 25 کروڑ عوام کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سارا جہیز کا سامان آپ کو دیا گیا ہے صدی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو بینگن بھی شامل ہے سر، بینگن بھی دے دی ہے سر۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔